شاہ
بنا دیا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، اہل میلاد مصطفیٰ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل بنی آدم بالعلم والعمل علی جمیع العالم، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد العرب والعجم سبحان اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ جنابع العلوم والحکم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، واضح لکم رسول صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ سبحان اللہ۔ بالکل مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کی سعادت و برکت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ حق جاری فرمائے، آمین۔ حضرت جی بکار، آج کا یہ پروگرام ہمارے محترم المقام رضا بھائی، انہوں نے اللہ کا صحت اور تندرستی پر شکر ادا کرنے کے لیے سبحان اللہ، انعقاد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے ہی مہربان بھائی، دوست، مشرق محمد تنویر عرف ہیرا صاحب، جنہوں نے ان کے فرمانے پہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کی، سبحان اللہ۔ اور صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر صوفی اللہ، الفاقر حسین طول اللہ عمرہ وحسنہ وفیضہ فی العالم، سبحان اللہ۔ آپ تشریف لائے، زیارت بخشی اور مجھے کچھ سبق سنانے کا حکم دیا۔ حضرت جی بکار، حقوق اللہ میں جب قیامت کے دن سوالات کا آغاز ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ جب حقوق العباد اس کا آغاز ہوگا، سب سے پہلے حقوق العباد میں قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ جب نعمتوں کی باری آئے گی، جب نعمتوں کی باری آئے گی، اللہ تعالیٰ نے جو بندے پہ نعمتیں کی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بعض کچھ فرمائے گا، تو سب سے پہلے جو نعمت کے بارے میں سوال ہوگا وہ صحت کا ہوگا۔ نعمتوں میں سب سے پہلے سوال کس نعمت کا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا تو فرمائے گا الم نصحی لک جسمک ونرویک من الماء البارد، سبحان اللہ۔ اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے تیرے جسم کو صحت نہیں دی تھی؟ اللہ، میں نے تجھے سخت گرمی میں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میں نے یہ نعمتیں دی تھی نا، ان کا شکر کہاں؟ یہ جو نعمتیں دی ان کا شکر کہاں؟ تو مجھے انشاءاللہ یقین ہے جب ہمارے بھائی رضا بھائی سے پوچھا جائے گا کہ میں نے صحت دی، بیماری کے بعد پھر تندرستی دی، تو اس کا شکر کہاں ہے؟ تو انشاءاللہ آج کی جو محفل میلاد ہے یہ گواہی بنے سبحان اللہ،
کیونکہ آج کی محفل میلاد کا مقصد یہ اللہ کا شکر ادا بے شک کہ یا اللہ شکر ہے تو نے زندگی دی سبحان اللہ اور تو نے صحت دی. سبحان اللہ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ. جو خوشی میں غمی میں تو سارے رب کو یاد کرتے ہیں، بلکہ رب کو یاد آ جاتا اللہ بلکہ رب اپنا آپ یاد کروا لیتا. غمی میں تو رب یاد آ ہی جاتا. خوشی میں رب یاد ہو اور رب کا محبوب یاد ہو. اللہ اس خوشی کے موقع میں الحمدللہ انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، ذکر کیا، کروایا. سبحان اللہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہوئی. سبحان اللہ یہ اس شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. بے شک یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ زبان سے کہے میں شکر ادا کرتا ہوں تو زبان سے بھی، عمل سے بھی، جسم کی ایک ایک عزم سے بھی بندہ شکر ادا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. پارہ نمبر 23 ہے سورہ زمر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ سبحان اللہ. عَنْكُمْ. اے میرے بندو اگر تم ناشکری کرو گے بھی تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ. اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے. لیکن نقصان تمہارا یہ ہے کہ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. شکر بندوں سے رب راضی نہیں ہوتا. شکر بندوں سے رب راضی. یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تجھے راضی کرنے کے لیے تو بڑے یہ سادے سے اور چھوٹے سے جملے ہیں قرآن کے، بالکل چھوٹے سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے راضی کرنا ہے میرے بندے تو بڑا آسان طریقہ ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. تو میرا شکر ادا کر میں راضی ہو جاؤں. مجھے ایمانداری سے بتائیں شکر ادا کرنے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنے دن لگتے ہیں، کتنی کو محنت کرنی پڑتی ہے. زبان ہی لانی ہے اللہ. یا اللہ تیرا شکر. سبحان کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے. جب بندہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے یا اس پر کوئی احسان کرتا ہے تو بدلے میں یہ کہتا ہے ہاں میں نے تجھ پر یہ انعام کیا تو کیا دے گا. اللہ. ظاہر ہے اللہ نے بندے کو جو نعمتیں دی ہیں بدلے میں اللہ تعالیٰ کو تو بندہ وہ نعمتیں دے نہیں سکتا. تو اس نے کیا کرنا، اللہ نے کہا تو نعمتیں تو دے نہیں سکتا، شکر تو ادا کر سکتا ہے. اللہ. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. چھوٹے سے جملے یاد رکھیے. اگر شکر کرو گے تو میں راضی. شکر کرو گے تو میں. تو آج ہم ہمارے بھائی رضا بھائی یہ شکر ادا کر رہے ہیں تاکہ رب راضی ہو، تاکہ رب راضی ہو جائے. ویسے تو انسان پر نعمتیں ہیں ہی اتنی کہ بندہ گن ہی نہیں سکتا. بے شک. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. گن ہی نہیں سکتا. اب میرا سوال ہے کہ اگر گن نہیں سکتا تو پھر شکر ادا کیسے کر سکتا؟ اللہ. کیوں نہیں؟ بھئی پتہ ہوگا یہ نعمتیں ہیں تو بندہ شکر ادا کرے گا نا. سبحان اللہ. تو اللہ نے اس کا بھی ایک حل رکھا. اس کا بھی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ شکر ادا کر. سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ بندہ ہے موسیٰ اور تو رب ہے عظیم. سبحان اللہ. تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں یہ بندہ ہے موسیٰ اللہ. تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اللہ. اور پھر جملے بولے اللہ کمال کے جملے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ موسیٰ کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کو زبان مل جائے اور وہ قیامت تک تیرا شکر ادا کرتی رہے تو تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا. بس یہی بات ہے. جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے نا یا اللہ میں عاجز ہوں، کمزور ہوں، تیری نعمتیں زیادہ ہیں، میں شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں، تو اللہ سارا شکر قبول کر لے. سبحان اللہ. اور سمجھے ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا. بے شک. جب بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں عاجز اور کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، بے شک. تیری نعمتیں زیادہ ہیں، میرے پاس شکر ادا کرنے کے لیے وقت کم ہے. جب بندہ یہ جملہ اور عاجزی اپنی پیش کر دیتا ہے تو شکر اس کا ادا ہو گیا. سبحان اللہ. پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے داؤد، قرآن کے الفاظ ہیں اعملوا آل داؤد شکرا. سبحان اللہ. اے داؤد اور اس کی آل تم شکر ادا کرو.
اے داؤد کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ تو داؤد علیہ السلام اللہ سے کرنے لگے یا اللہ تیرا شکر اور میں یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اب داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ اگر میں تیری ایک نعمت پر شکر ادا کروں تو شکر ادا کرنے کی توفیق کس نے دی ہے؟ کس نے دی؟ تو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ نہیں؟ بے شک یہ اللہ کی شکر ادا کرنے کی جو توفیق ہے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ تو عرض کی یا اللہ میں نے جو تم پر تو نے شکر ادا کرنے کی توفیق دی ہے اس پر بھی مجھے شکر ادا کرنا پڑے۔ اور کہا یا اللہ قیامت تک میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں تو ایک نعمت کا بھی ادا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہر نعمت پر شکر اور پھر شکر کرنے کی توفیق پر بھی مجھے شکر ادا کرنا پڑے گا، اس طرح تو قیامت آ جائے گی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ نے کہا اے داؤد تو نے میرے سامنے عاجزی کر دی تو میں نے تیرے ساری نعمتوں کا شکر قبول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ تکاثر کی آخری آیت پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سبحان اللہ۔ جب قیامت آئے گی تو میں تم سے ضرور بضرور ایک ایک نعمت کا سوال کروں۔ اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایک نعمت پر مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے مثال کے طور پر یہ واحد انسان ہے، اگر اس کی آنکھ میں کوئی چیز پڑھنے لگے آٹومیٹکلی بند ہو جائے، اگر اس کے باوجود آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے تو یہ اپنی انگلی کے ساتھ مار سکتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مرنے کے بعد وہ صحیح ہو جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں مثال دیتا ہوں، مثلا شیر ہے بڑا بہادر ہے، اس کی آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے تو کیا وہ انگلی مار سکتا ہے؟ انگلی سے کیوں جی کر سکتا ہے؟ اس کو نہیں کر سکتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی چیز آنکھ میں پڑنے کے بعد اللہ جب انسان کی آنکھ خود بخود بند ہو جائے اور بچت اس کی ہو جائے یہ بھی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور کوئی چیز پڑھنے کے بعد جب اس کی وہ اپنی آنکھ کو اپنی انگلی سے ملتا ہے تو یہ انگلی سے ملنا بھی ایک نعمت ہے، اس پر بھی اسے قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ میں نے تجھ پر نعمت کی تھی اس کا شکر کہاں ہے؟ اللہ۔ چھوٹی چھوٹی بات اللہ کی نعمت۔ سبحان اللہ۔ داؤد علیہ السلام آخری بات عرض کر رہا ہوں، داؤد علیہ السلام سے جب کہا نا شکر ادا کرو تو انہوں نے بڑے خوبصورت جملے کہے۔ اللہ۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ بات یہ ہے کہ جب میں سانس لیتا ہوں، اللہ کیا جب میں سانس سانس لیتا ہوں تو یہ بھی تیری ایک نعمت ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے سانس اٹک جائے کہ باہر سے سانس اندر نہ جائے اور اندر سے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے فائدہ اٹھانا ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ موت ہو جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، اس کے باقی اعضاء سارے صحیح ہوں، سانس بند ہو بندہ گیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے یہ جملہ کہا یا اللہ جب میں ایک سانس لیتا ہوں تو تو مجھ پر دو نعمتیں نہیں مجھے دو زندگیاں دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتا ہے؟ مجھے دو نعمتیں نہیں دیتا۔ کون سی نعمت بھی سب سے بڑی؟ کون سی نعمت بلا؟ زندگی جیسی نعمت۔ سبحان اللہ۔ زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں۔ زندگی عطا کرتا ہے۔ تو عرض کی یا اللہ میں سانس لیتا ہوں یا سانس باہر نکالتا ہوں تو میرے لیے تو نے نعمتیں عطا کی کہ دو دفعہ زندگی دی اور دو دفعہ مجھے موت سے بچایا۔ دو دفعہ زندگی دی اور دو دفعہ مجھے، میں تو ایک سانس کا بھی حق ادا، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ کسی انسان کا ایک سانس زیادہ کر دینا ہے یا کم کر دینا ہے، کر سکتا ہے؟ کسی کا سانس بڑھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ تو اس کی نعمتوں کو بندے نے پہچاننا بھی ہے اور ان کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، حاضرین کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، خصوصاً میرے بھائی
رضا بھائی جنہوں نے یہ محنت کی، کوشش کی، خرچ کیا، یہ آپ کو دیدار کروایا، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحت و تندرستی نصیب فرمائے، ان کو سعادتیں اور برکاتیں درین نصیب فرمائے۔ میری الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، وما علیہ۔ الحمدللہ وحدہ سبحان اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت نام درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ نبی کا ذکر مجھے پاکمال رکھتا ہے، نبی کا ذکر مجھے پاکمال رکھتا ہے، یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ ہزار موت سے ٹکرا کر زندہ ہوں میں، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ روح ایمان مغز قرآن جانے دین، روح ایمان مغز قرآن جانے دین، ہست ہو پہ رحمت للعالمین۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آپ روئے ماں سے نام مصطفیٰ است۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بے حد و بے شمار ہدیہ حمد و ثنا، بے حد و بے شمار ہدیہ درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم شفیع امم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شمس الدہا قمر الدجا صدر الاولا نور الہدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دی پاک بارگاہ چے محبتاں عقیدتاں دا خراج پیش کرنے واسطے ساڈے محترم رضا بھائی نے پیاری محفل دا انعقاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی اس خدمت کو اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے۔ تہاڈا میرا چند گھڑیاں پاکیزہ محفل چ حاضر ہونا اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ رضا بھائی دی دعوت تے اسی کٹھے ہاں اور اس محفل کا انتظام ساڈے پیارے ہیرا بھائی نے فرمایا، اللہ انہاں بھی ساتھ عطا فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے چند گھڑیاں اس پاکیزہ محفل چ حاضری دنیا و آخرت چ کامیابی دا ذریعہ ہے۔ میرے کریم آقا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ خواجہ پیر فاقد حسین صاحب، ہمارے اہل سنت، محفل میلاد مصطفیٰ۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء کرام دا آنا، قاری صاحبان دا آنا اللہ ساڈے واسطے باعث برکت بنائے۔ یہ دین دے خادم نے، اور سب تو بڑی بات قرآن دی تعلیم دے مدرس نے، اس تو بڑی بات ساڈے واسطے قابل احترام اس اعتبار نال ملے، نبی دے مصلی دے وارث اللہ انہاں دا آنا ساڈے واسطے باعث برکت بنائے۔ میں عرض کر رہا سا کہ یہ پیاری محفل کا سجائی وہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات کس طرح چند کڑیاں بہنا۔ حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا انہاں جنازہ پڑھان جانا سی، اس وقت جلدی چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہوں نے برکت عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آیت مبارکہ دا سیکھنا، دین دے کسے ایک حکم دا سیکھنا 1000 نفل ادا کرنے لو بہتر ہے۔ میں کہ محفل سے بہنا ساڈے واسطے دنیا تے بھی فائدہ تے آخرت چ۔ کریم آقا فرمایا ایک رب دے پیغام دا سیکھنا 1000 نفل نالوں بہتر ہے۔ پھر فرمایا ایک اللہ دے قرآن دی آیت دا سیکھنا 1000 جنازہ پڑھن تو افضل ہے۔ پھر فرمایا ایک قرآن دی آیت دا سیکھنا 1000 مریضاں دی عیادت کرنا لو آلہ ہے۔ اور فرمایا جیڑی رات بندہ قرآن دی آیت سیکھتا ہے ساری رات عبادت سے لکھی جاتی جیسا کہ موضوع دوستہ سن لے مفتی صاحب فرما رہے سے رضا بھائی نے شکرانے دی نیت دے نال کہ محفل پاک کا انعقاد کیتا ہے۔ بہت پیاری نیت ہے اور حضرت مفتی صاحب نے تھوڑے جے وقت سے بڑی پیاریاں گلاں سانوں سکھائیاں نے، اللہ سانوں عمل بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، او دی عطا دا اسی شکر ادا کر نہیں سکتے ہیں۔ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب نے تعلیم دیتی اسی شکر کرتے جاؤ میں نعمتاں بتاتا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ میں تھوڑا حضرت تشریف لے آئے نے انہوں نے بھی گلاں سنا گے۔ رب کائنات فرمایا تسی شکر کی عادت بنا لو۔ میرے قریب آقا جلوہ فرما نے، صحابہ پیارے بیٹھے ہیں، محفل اتنی پیاری جمی ہے، چلو بھائی سارے دسو تانوں کیڑیاں کیڑیاں تین چیزاں پسند نے۔ سبحان اللہ۔ میں بس ایک جملہ عرض کراں گا اس روایت دے وچوں، ساری روایت نہیں۔ آقا نے اپنی پسند دسی، ابو بکر پاک نے اپنی پسند دسی، ابو بکر کی پسند میں سنا دیتا۔ ابو بکر پاک اللہ امام المومنین، امیر المسلمین، سید العاشقین، یار غار، یار وزار، عاشقہ دا سردار، مجتبیہ دا تائیدار، سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ سیدنا صدیق اس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تین چیزیں پسند ہیں، انفاق مالی علیہ کا، الصلاۃ علیہ کا، الجلوس بین یدیک کا۔ میں تین چیزیں پسند ہیں، مال میرا ہوئے تے خدمت تیری ہوئے، زبان میری ہوئے ذکر تیرا ہوئے، سوڑیا چہرہ تیرا ہوئے تے اکھاں میری ہوئے۔ سوڑے پوچھیا صحاب کنوں دنیا تے کیڑی چیز ہوئے، سوڑے پوچھیا صحاب کنوں دسو دنیا تے کیڑی چیز ہوئے، صدیق آکھے میں قربان بجا تیری دید ہوئے میں دید ہوئے۔ سارے عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک سارے دسیا، آقا نے بھی دسیا جو میرا موضوع ہے شکر۔ جب سارے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیتا، یار غور تے کرو محفل کتنی پیاری ہو رہی۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب خدمت میں ان کی حاضر تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔
انداز وکھرا وکھرا اتنے انداز ہو سی اتنے انداز ہو رہے گا آقا دے نام کی محبت سجی ہوئی بلکہ میرے استاد حضرت علامہ قاری حافظ محمد نواز صاحب تشریف فرما نے انہوں نے بیٹے ایک روایت سنائی دیوبندی مولوی نا بابا عبداللہ آبادی اپنی کتاب سے محفل میلاد کے موضوع ایک روایت لکھی عامر انصاری اپنے میرے سے محفل میلاد سجائی آقا گلیاں سے گزر رہے سن آقا نو او دی آواز آئی تھوڑا جا توجہ میرے انتظامیہ میں کرم دیو اپنے کام اس محفل سے آن والا سٹیج تو لے کے وہ آخری بندے تک ہر قابل احترام ہے قابل عزت ہے اللہ اکبر کبھی آقا مدینے کے بازار سے چکر لگا رہے ہیں عامر انصاری دا بیٹا آیا تے کنا چ آواز پئی کوئی محفل ہو رہی غور کیتا یوحنا سے بقایا ولادتی یہ بنائی و شیراتی عامر حضرت عامر صحابی اپنے پتراں نو تے رشتہ داراں نو بلا کے حضور دا میلاد بیان فرمایا سبحان اللہ حضرت عامر حضور دے صحابی انصاری اپنے رشتہ داراں نو بلا کے جویں اج اسی اکٹھے ہوئے ہیں گھر والے دی دعوت لوگ کہندے نے کتھے لکھیا اسی اج کدھر بھی نہیں لکھیا اسی اج کدھر بھی نہیں لکھیا آشکل دے مقدرہ چ لکھیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی نعرہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت بلال فرماتے ہیں جدو مدینے والے وضو بخاری شریف کی روایت جدو مدینے والے وضو فرماتے سن تھلے تھال رکھیا جاتا سا کہ آقا دے وضو والا پانی بابرکت پانی زمین تے نہ جاوے غلاماں دے حصے آ سبحان اللہ میں پوچھنا ہے کتے لکھیا اللہ رب نے لکھیا قرآن سے کیا جدو مدینے والا وضو کرے تو تھال بچا لیا جے کتابہ چلی لکھیا عشق دے نصابہ چلی گیا سبحان اللہ اکبر کبیرہ حضرت عامر اپنے بیٹے سے محفل پاک سے جا کے بیٹھے دیوبندی مولوی عبداللہ آبادی اپنی کتاب سے لکھ دے اگے نے اللہ آقا بھی کرنا چاہ بات بھی آقا فرماتا ہے چل یار عامر دے بیڑے چلیے اللہ حضور قدم اٹھایا حضرت عامر دے بیڑے پیر پایا سبحان اللہ مینوں کہہ لے دیو عامر دے وقتاں نو جگایا سبحان اللہ تینو مینو سنی تینو مینو سمجھایا جتنے بھی میلاد دا نعرہ لایا اوتھے اس ویلے آمنہ دے لال نے پھیرا ضرور پایا ساڈا عقیدہ ہے ہم یہاں پڑھتے ہیں آقا وہاں سنتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ محمد اللہ میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یہ ہوتا صوفی صاحب عبدالستان خان نیازی صاحب کا کلام پڑھنے سے میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا آگے ایک شعر آتا ہے بڑا پیارا اینا ذکر سکھا دیں ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا کوئی بلال نو پوچھے کوئی سلمان نو پوچھے کوئی عبدالرحمان نو پوچھے کوئی عامر انصاری نو پوچھے ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا عامر انصاری حضور دا نعرہ لایا مدینے والے پیر پایا انہاں وقت جگایا تینوں مینوں سمجھایا کچھ نو سمجھ آیا کچھ نو کوئی نہیں سمجھ آیا کچھ نو سمجھ آیا کچھ لٹھے مرک قرآن نے پھول سارے تیری شان جانا ہو ڈٹھا تیری شان کا جڑا کرے مقابلہ
اللہ والے مکا دیتی جنہوں جنہ سمجھ آیا انہوں نے انہوں رولا پایا حضرت احمد دے ویڑے کریم آقا جلوہ فرما ہوئے دیکھیا اپنے بچیاں نو رشتہ داراں نو بلا کے میرے نام دے نعرے لا رہے ہیں میرا میلاد منا رہے ہیں اب دستاکہ نیازی فرماتے ہیں ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا بڑا پیارا شعر جی یاد ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا اے جڑی میری غماں دی کلی سی نا اے میرے گھر جڑے تکلیفاں دے ڈیرے سن میرے گھر جڑے مصیبتاں دے پھیرے سن آقا نے کرم فرمایا میں مدینے والے دا نعرہ لایا اللہ نے اس دکھاں دی کلی نو جنت دا بیڑا بنایا کیسا کیتا ہے عاشق حضرت احمد دے بیڑے آقا آئے تے بڑے پیارے جملے فرمایا میرا میلاد بنا اللہ میرے نعرے لا رہے رشتہ داراں نو بلا کے اپنے پیارے نو بلا کے فرمایا الملائکۃ کلھم یستغفرون لک سبحان اللہ ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ سبحان اللہ تیری میرے نال محبت ویکھ کے اللہ نے تیرے عمل دے بدلے رحمت دے سارے دروازے تیرے واسطے کھول دیتے اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے رحمت دے سارے دروازے کھول دیتے ہیں سارے آسمان دے فرشتے یستغفرون لک تیرے واسطے بخشش دی دعا کر رہے ہیں آپ آگے ڈوریے ٹائم تھوڑا ہے گا کتنا بڑا انعام ہے گا تھوڑا جا حضور دا ذکر کیتا آسمان دے سارے فرشتے سبحان اللہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے کچھ سجدہ کر رہے ہیں کچھ رکوع کر رہے ہیں کچھ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ درود پڑھ رہے ہیں کسی نے چانوں نو سامنے ہے کسی نے سورج نو سامنے ہے کسی نے اللہ دے عرش نو سامنے ہے یعنی بکھریاں ڈیوٹیاں نے اب جدو ہویا محفل میلاد رب نے سارے فرشتیاں نو کیتا یاد ذرا ادھر تے کرو دھیان ادھر میرے نبی دے نام دے نعرے لگ رہے ہیں سارے کام چھڈو میلاد منان واسطے تسی دعاواں دا تحفہ بھیجو ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا غم خانہ حیات کو آقا فرمایا رب دے سارے فرشتے تیرے واسطے بخشش دی دعا کر رہے سبحان اللہ گل بات ہوئی آقا نے قدم اٹھایا تے واپسی دا دھیان فرمایا صحابی اس کہتے ہیں مدینے والیا تیرے قدموں تے قربان جائے یہ جڑا میں میلاد منا رہا یہ دے بدلے اللہ بھی راضی ہو رہا ہے فرشتے بھی راضی ہو رہے ہیں رب نے بھی رحمت فرمائی ہے فرشتے بھی دعا فرمائی ہے یہ تے ادھروں تحفہ آیا ہے کچھ تسی بھی تے تحفہ دا وہ کہتے ہیں کتنے لیے اللہ اکبر صحابی میں کہنا صحابی نے تیرے میرے واسطے آسانی کر دیتا تیرے میرے واسطے عقیدہ دے دیتا ایک قانون دے دیتا جو آقا نے عطا فرمایا صحابی اس کہتے ہیں کہ رب دا کرم ہے فرشتیاں دی دعا ہے تسی تے عطا فرماؤ آقا فرمایا من فعلا فعلک اللہ قیامت تک جیڑا انج دی محفل سجائے گا اللہ قیامت تک جیڑا میرے نام کی محفل سجائے گا نجات کمان نجات اللہ اونی بخشش فرمائے گا جی میں رب نے تیری بخشش فرمائی ہے دوستو اسی حضور دے ذکر دا حضور دی نسبت دا حق نہیں ادا کر سکتے یہ جڑا اللہ نے سانو امت مصطفیٰ چ پیدا کیتا وہ شکرانہ نہیں ادا کر سکتے وہ اسی شکرانہ نہیں ادا بلکہ اللہ حضور نبی اتنے صادق صاحب دی ولادت ہوئی کہ آپ دی ابتدائی خدمت کدے سے آئی سیدہ حلیمہ سعدیہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نا عمر مبارک زیادہ ہوئی اما حلیمہ دی حضور ظاہری طور پہ پردہ فرما کے اما جی اجے بھی جیوندے سن تے پھر جب ضرور تو بعد مدینے پھیرا پانا نا اپنے پنڈ چ مدینے آنا تے نوجوان صحابہ نے اما نو دعوت فرمانا سبحان اللہ اما جی ساڈے ویڑے آؤ لنگر بھی کھاؤ تحفے بھی قبول فرماؤ آکھیا کیوں آکھیا او مدینے والے دیاں بچپن دیاں گلاں تے سناؤ سبحان اللہ
ایسا حضور دا بچپن نہیں دیکھیا اسی حضور دے بات اور بس نہیں لیکن بات جڑی حضور دی بچپن دی خدمت مائی سمجھ ایسی آئی کیوں آئی او وجہ کی کہ تیز سواریاں آئیاں بھی آئیاں سیاڑیاں دائیاں بھی آئیاں اور معاملات بھی پر اے جڑی سواری بھی ماڑی سی جڑی آپ بھی مالی طور پہ کمزور سی کلی بھی ماڑی وہ دے سے آیا نبیاں دا سردار کائنات دا تاجدار اللہ دا دیودار مدہ کا مفاد آمنا دا لال میرا لجپال مہاجر والا غیر ظلمہ والا آب نشرہ دا سینہ علی مدینہ سہرہ دا بابا حسین دا نانا شکرہ دا ناہی رب دا واہی ستوہا عبد تجا سر الہدا نور الہدا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ وہ کئی آقا دی خدمت مائی تیرے سے آئی مفسرین میں اور سیرت نگارہ نے بڑی پیاری بات لکھی آکھیا علیمہ سادیہ پاویں ماڑی سن مالی طور تے کمزور سن پر ایک عادت بڑی پیاری سی سبحان اللہ ہر ویلے اللہ دا شکر ادا کرنا جڑی موضوع سے شروع کیتا ہے ہر ویلے اللہ دا شکر ادا کرتے سی اور روایات میں چلتا ہے عاشقاں لکھیا ہے ایک دفعہ نا نہر کنارے بیٹھ کے پانی پی رہی ہاتھ دھو رہی سن اپنے معاملات کر رہے سن ایک روحانی چہرے والا بابا سامنے آ رہا نہر دے وچوں ایک بزرگ جلوہ فرما ہوئے اما جی ذرا گھبرا گئی یہ پہلے دی گلاں نے اجے حضور دی ولادت نہیں ہوئی پہلے دی بات ہے آپ نے جب بابا جی کو دیکھا ذرا گھبرا گئی کہ اچانک کوئی غیر بندہ کتھوں آ گیا تو وہ بولے آ بزرگ بی بی گھبرا نہ میں تیرا وہ شکر ہوں سبحان اللہ جڑا تو رب دا شکر ادا کرنی اللہ نے مینوں جسمانی شکل وچ بھیجیا ہے سبحان اللہ تے میں تینوں رب دا پیغام سنانا ہے سبحان اللہ اللہ تیری جڑی شکر دی عادت ہے نا اے تے اتنا راضی ہوئے کہ رب نے تیرے حصے ایک بڑی بڑی ڈیوٹی لائی ہے سبحان اللہ اللہ تینوں بہت مقام تو سرفراز فرمائے گا آخیا کیڑا جدو نبیاں دا سردار نبی آخر الزمان آئے گا تو آ کے تیرے ویڑے اپنا بچپن گزارے گا وہ شکر بانا پڑیا حلیمہ سعدیہ مدینے والے دی ماں بڑھ کے سبحان اللہ سانو شکر دی توفیق عطا ایک بات اور ساڈے نقشبندی سلسلے دے بزرگ ہوئے نے حضرت باجدید بستامی سبحان اللہ بہت بڑا نام ہے آپ کا بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے حضور داتا صاحب نے کشف الماجوب چ آپ دی شانہ بیان کی دیا سبحان اللہ داتا جی نے نعرے لائے کیسا زیادہ ولی ہو گیا آپ نے قرآن پڑھیا ماں نے مدرسے بھیجیا قاری صاحب نے قرآن پڑھایا ایک آیت سامنے آئی انشکر لی والی والی دے سبحان اللہ رب قرآن چ فرمایا او بندے میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر سبحان اللہ یہ بات ضروری یہ میری ہر گفتگو کا موضوع ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت تو میں جملہ بولنا اللہ عمل دی توفیق دے آمین پیر دے ہاتھ پا چ چومیا کر پیر دے ہاتھ پا چ چومیا کر پیر دے ہاتھ پا چ چومیا کر پہلے ماں تے پیو دے ہاتھ چومیا سبحان اللہ نوجواناں چ بڑی کمی اللہ سانو ماں باپ دی خدمت دی توفیق دے آمین بابے نے جب جوانی چ پڑھیا کہ رب کہندا میرا بھی شکر ادا کر تے ماں پیو دا حضرت باج دی مصابی والد کوئی نہیں سن صرف ماں سی آگے ماں نو آکھیا اما دو بندیاں دا شکر میں نہیں ادا کر سکدا جان تے مینوں رب کولوں معافی لے دے او دا شکر میں نہیں ادا کردا میں تیرا کرنا ہے اللہ تے یا اپنا معاف کر دے تے میں رب دا ادا کرنا میرے کول نہیں ہوندا ہے دیکھو نا اللہ والے نے ارشادہ کیسی گلاں ہیں ماں کہن لگی رب دی معافی تے میں نہیں لے کے دے سکدا جا اپنا حق میں معاف کیتا جا رب نو راضی کر رب دے نعرے لا آپ جنگلاں چ چلے گئے غور کرے کہ بات بڑی ضروری چلے گئے 12 سال جنگلاں چ رہے پر رب راضی نہیں ہویا اللہ اللہ کی جنگلاں چ اللہ اللہ بڑی سوکھی ہے بیوی بچے پال کے مزدوری کر کے محنت کر کے رشتہ داریاں نبھا کے رب کو راضی کرنا ذرا اوکھا ہے اللہ جی میرے کو پوچھ لیا نا نماز رہ گئی تے خیر ہے روزہ رہ گیا تے خیر ہے ذکر رہ گیا تے خیر ہے ایدا دل نہ توڑی بہن بھرا رشتہ دار ہمسایا انسان دا دل میرے رب نے کریم آقا فرمایا
ایک درہم دا 6واں حصہ کو کسی نے ماریا ایک درہم 1 روپیہ لے لو 1 روپیے دا 6واں حصہ اگر تو کسی دا حق ماریا ہے کل رب دی بارگاہ چ 700 با جماعت نمازاں او دے بدلے دینیاں پیڑیاں 700 با جماعت نمازاں ساڈے بلے تے نماز ہی کوئی نہیں جما با جماعت تے بعد دی گل ہے تے پھر آکھیا جے تیرے بلے نمازاں نہ ہوئیاں تے جدا تو حق ماریا ہے او دے گناہ تیرے کھاتے چ پائے جان کتنا ڈاڈا معاملہ ہے اللہ معاف فرمائے آمین ماں نے آخیا پتر میں اپنا معاف کیتا رب نو 12 سال ٹکرا ماریاں سجدے کیتے روزے رکھے اللہ کیتی راضی نہیں ہویا 12 سال بعد جوان ہو کے اپنے بیڑے واپس پیر پایا ماں نال ملاقات ہوئی اسلام دا ہوئی گل بات ہوئی ماں راتی ستی ادھی راتی ماں نو پیاس لگی پیر دے ہاتھ بعد چکیا کر پہلے ماں پیو دے سبحان اللہ ادھی راتی ماں نو پیاس لگی ماں اٹھی باج لین نو آواز ماری ماں بڈھی ہو چکی سی ضعیف ہو چکی سی بستر پتر نہیں سی سکتی پتر نو آکھیا پتر پانی دا پیالہ پڑا باج لین گیا پانی لے کے آیا بڑھاپا سی رات دا وقت سی نیند تاری ہو گئی ماں پانی مانگ کے سو گئی باج لین آیا پیالہ پھڑیا ماں دے سرانے کھلو گیا ساری رات ماں ستی رہی پتر کھلوتا رہا ساری رات ماں ستی رہی پتر نے آخیا بڑھاپا ہے میں اٹھا دیتا کہ کدھر نیند غائب نہ ہو جاوے ماں آرام کر لے جب آنکھ کھلے گی تو جے میں ٹر گیا تو پھر انہیں پانی منگنا ساری رات ماں ستی رہی سویرے فجر دے ویلے اذان دی آواز آئی ماں بیدار ہوئی باج دی تو کدھر آخیا تسا راتی پانی منگیا سی پانی پیش کیتا ماں نے آخیا لیا پانی اور میں وضو کروں وضو کر کے رب دی بارگاہ سجدے کیتے آخیا مولا اتنی دیر تک میں سر نہیں اٹھانا جتنی دیر تک تو میرے باج دید کو راضی نہیں ہو اتھے عبادت نہیں پہنچاتی جتھے کسے اپنے بھی دعا پہنچا دے وقت زیادہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آئی بھی حاضر اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے پیغام میں یہ بندہ راضی کرنا 11ویں دا درس بھی یہی جے میلاد دا درس بھی یہی جے خلقہ دا پیغام بھی یہی جے رب دا قرآن بھی یہی جے مدینے والے دا فرمان بھی یہی سبحان اللہ وہ چلی پائی آئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں آ کے مدینے والے کو اشارہ کیتا وہ حضور ادھر آؤ میری گل سنو حضور اوتھے سڑک تے وچکار کھلو کے اندر گلاں سن لا پے دھوپ ڈاڈی اللہ مائی ذرا کمزور دماغی تے کی گلاں نے کرنی ہے کہ ایویں ٹائم ضائع ہو رہا صحابہ کہن لگے سانو کچیچیاں چڑھ کہ ایویں حضور دا ٹائم ضائع کریے تے دھوپے کھلا رہا ہے وہ چلی گئی آقا واپس یا رسول اللہ تسی بادشاہ بندے ہے ہو تسی ایویں اودے یارے لاگے گلاں سنتے ہو تے کوئی موہ نہیں لاتا کوئی اودی گل نہیں سندا اللہ میں اسی واسطے تے سنیے کوئی نہیں سندا اللہ کوئی نہیں سنتا وہ دی محمد سنتا ہے سبحان اللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم